علیکم اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات کچھ ناگوار ہیں، تو اسی وجہ سے ہم جو ترجمۃ القرآن کا لیکچر ہے وہ آن لائن لے رہے ہیں۔ تو آپ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے؟ چلے ہم اپنا آج کا کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا کام ہے وہ ہے قصہ حضرت ہود علیہ السلام، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کون تھے اور ان کی قوم کا نام کیا تھا وہ ہم جانتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور ان کی قوم کا جو نام تھا وہ تھا قوم عاد، ٹھیک ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام کون سی قوم کی طرف بھیجے گئے؟ قوم عاد کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم قوم عاد کا تعارف پڑھتے ہیں کہ قوم عاد کے لوگ کون تھے، ٹھیک ہے، اور کہاں رہتے تھے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تعارف: حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق عرب کے عاد قبیلے سے تھا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کون سے قبیلے سے تھے؟ عاد قبیلہ سے، جو سمندر کے کنارے آباد تھے۔ یہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے اور بلند و بالا پہاڑ تھے، یعنی وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے جو عاد قبیلہ تھا، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ریت کے بڑے بڑے ٹیلے اور بلند و بالا پہاڑ تھے۔ یہ لوگ جسمانی اعتبار سے دراز قامت، کریل جوان اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ کون لوگ؟ قوم عاد کے جو لوگ تھے، یعنی قوم عاد کے جو لوگ تھے وہ دراز قامت، کریل جوان اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ دنیا میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، یعنی ان جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، دراز قامت، مضبوط جسم والا اور کریل جوان جیسا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پہاڑ تراش کر مضبوط اور خوبصورت محلات تعمیر کر رکھے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے جب وہ مضبوط جسم کے مالک ہوں گے، دراز قامت ہوں گے اور کریل جوان ہوں گے تو پھر ان کے کام بھی تو سخت سخت ہوں گے۔ تو ایسے ہی انہوں نے اتنے سخت پہاڑ کو تراش کر کر اس میں خوبصورت محلات تعمیر کیے، ٹھیک ہے۔ ان کی سرزمین نہایت سرسبز تھی، جس میں ہر قسم کے باغات آراست تھے۔ انہیں قرآن مجید میں احقاف والے کہا گیا ہے۔ کنہیں احقاف والے کہا گیا ہے؟ عاد کو، قوم عاد کو احقاف والے کہا گیا ہے۔ یہ ایم سی کیوز بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ احقاف ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں کو کہا جاتا ہے۔ احقاف کسے کہا جاتا ہے؟ ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں کو، اور جو قوم عاد تھی وہ ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں کے پاس رہتے تھے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے انہیں احقاف والے بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو عرب کے جنوب مغربی حصہ میں واقع تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرح مبعوث فرمایا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو کس کی طرح مبعوث فرمایا؟ قوم عاد کی طرح۔ نیکسٹ، پھر جب حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آ گئے تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت حق دی، یعنی دین اسلام کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے جس کے سوا اس کے سوا کسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور نافرمانیوں سے باز آ جاؤ۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو خبردار کر دوں، یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے۔ میں اس کام کا آپ سے کوئی صلہ نہیں چاہتا، میرا اجر میرے رب کے پاس ہے۔ کس کام کا صلہ نہیں چاہتا؟ یعنی دعوت حق جو دے رہے ہیں اس کا کوئی بھی اجر حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے نہیں مانگتے، بلکہ ان کا اجر تو ان کے رب کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے جب وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا تھا، وہ اس گناہ کی جب وہ اللہ سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیں گے اور تمہیں قوت دے کر تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ میں تمہیں لوگوں پر ظلم کرنے اور اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پرستش کرنے سے روکتا ہوں، یعنی ان کی عبادت کرنے سے روکتا ہوں۔ اپنے رب کی نافرمانی نہ کرو اور مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو، یعنی
میں جو دعوت دے رہا ہوں اس کو مان لو اور بتوں کی عبادت نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ اور میری اطاعت کرو یعنی میری بات کو مانو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تم اتنے بڑے بڑے محلات بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ ان میں رہنا ہے، یعنی حضرت علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ آپ ایسے بڑے بڑے محلات بناتے ہیں جیسے تم نے ہمیشہ ہی ان میں رہنا ہے، جیسے آپ کو مرنا ہی نہیں ہے، موت آنی ہی نہیں ہے۔ حضرت علیہ السلام ان کو بتا رہے ہیں کہ تم نے ادھر ہمیشہ نہیں رہنا بلکہ اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری مدد فرمائی اور تمہارے لیے مویشی نباتات اور پانی کے چشمے پیدا کر کے تمہارے لیے آسانیاں مہیا کی، ٹھیک ہے؟ پانی کے چشمے پیدا کر کے ان کے لیے آسانی ہوگی کہ پانی ان کو دور سے لانا نہیں پڑتا تھا بلکہ ان کے پاس ہی ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی۔ اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ تمہاری نافرمانیوں اور سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نہ بھیج دے، یعنی حضرت علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنی نعمتیں دی ہیں پھر بھی تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، اس کی عبادت نہیں کرتے، تو کہیں اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نہ بھیج دے۔ تو یہ حضرت علیہ السلام کا قصہ جو کہ ہاف دیا گیا ہے، باقی پورا بھی ہے لیکن ہمارا جو فرسٹ لانگ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ایکسرسائز میں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے تفصیلی جواب دو، اور اس میں جو فرسٹ لانگ بنتا ہے وہ ہے حضرت علیہ السلام کے قصہ کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو آج جو ہم نے حضرت علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے وہ ہاف پڑھا ہے، تو وہ ہاف ہی آپ نے یاد کرنا ہے، یعنی آپ لوگوں نے تعارف اور حضرت علیہ السلام اور دعوت حق، یہ 2 پوائنٹ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں۔ اس طرح ہمارا جو لانگ کوسچن ہے وہ ہاف یاد ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک شارٹ بھی یاد کرنا ہے۔ مختصر جواب دے، اس میں